بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد الحرام کی توسیع کے لیے اپنا مکان مجھ پر بیچ دے، میں اس کے لیے جنت میں ایک مکان کا ضامن بنتا ہوں۔ یہ خبر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ نے اس جگہ کو 10,000 درہم میں خرید لیا۔ تو جب انہوں نے خریدا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ مکان مجھ سے لے کر میرے لیے جنت کا مکان کا ضامن بنتے ہیں کہ جو آپ نے وہ وعدہ کیا تھا، جو آپ نے کہا تھا کہ جو بندہ مسجد الحرام کے لیے اس کی توسیع کے لیے اپنا مکان دے تو میں اس کو جنت کا مکان دینے کا ضامن بنتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ مکان مجھ سے لے کر میرے لیے جنت کے مکان کے ضامن ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں میں تمہارا ضامن ہوتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جب اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں عقد میں آئیں یکے بعد دیگرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتیں تو وہ میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اتنے حیادار، اتنی پاکیزہ ہستی، اتنی حیادار کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان سے ہے، حیا ایمان سے ہے، اور میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ وہی صحابی رسول ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کہ آپ وہاں کے حالات چیک کر کے آئیں، واپس آئیں، حالات کے بارے میں معلومات لے کر آئیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طواف کعبہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا تو مکے سے یہ افواہ آئی کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ تو یہ وہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا قرآن پاک میں بھی بیت رضوان کے نام سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر جب ملی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو سب نے اس پر بیعت کی۔ تو المختصر یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے۔ جب کفار نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کی اجازت نہیں دی جائے گی، اے عثمان آپ طواف کر لیں، تو کیونکہ طواف کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت پر قربان جائیں، آپ نے فرمایا جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر نہیں آتے، طواف نہیں کرتے، تو عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔